ہے ہی نہیں، یہ تو کافی۔ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ چوتھا نظریہ پیش کر رہے ہیں، نظریہ نمبر 4، جس میں نماز خوف کا طریقہ یہ ہے کہ امام 4 رکعت نماز پڑھائے گا اور مقتدی 2 رکعت پڑھیں گے، 2 جماعتیں ہوں گی اور ایک جماعت ایک مرحلے میں نماز پوری کرے گی، دوسری جماعت دوسرے مرحلے میں، اور ایک مرحلے میں امام صاحب 2 رکعت پڑھا دیں گے نماز مکمل کر کے، دوسری جماعت آ جائے گی ان کو 2 رکعت پڑھا دیں گے، تو نماز بھی مکمل ہوگی لیکن امام کو 2 دفعہ پڑھنی ہوگی اور مقتدی کو ایک دفعہ پڑھنی ہوگی فرض نماز۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس قوم کے اس نظریے کے لیے 4 حدیثیں پیش کی ہیں، 2 صحابہ کرام کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی 2 حدیثیں ہیں اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی 2 حدیثیں ہیں۔ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت سن لیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے صلاۃ الخوف پڑھائی، 2 جماعتوں کو، ایک طائفے کو 2 رکعتیں پڑھائی، دوسرے طائفے کو بھی 2 رکعتیں پڑھائی۔ حاصل یہ نکلا کہ حضور علیہ السلام کی نماز 4 رکعت ہو گئی اور ہر طائفے کی نماز 2 رکعتیں ہو گئی۔ وذهب آخرون فی صلاۃ الخوف، صلاۃ الخوف کے معاملے میں اور لوگ گئے ہیں علامہ حدثنا، اس حدیث کی طرف جسے ہمیں بیان کیا ابو بکر نے۔ یہ جو ابو بکر نام آپ سن رہے ہیں یہ امام طحاوی کا استاد ہے، یہ صحابی نہیں، اور اسی سند کے بالکل آخر میں بھی ابو بکر آتے۔ اس حدیث میں عجیب لطیفہ ہے کہ اول بھی ابو بکر آخر بھی ابو بکر، اور آخری ابو بکر جو ہے وہ صحابی رسول ہے رضی اللہ عنہ۔ وبه قال علامہ حدثنا ابو بکر وابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن الاشعث عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، حضور علیہ السلام نے صلاۃ الخوف پڑھائی، فصلى بهم بطائفة منهم، ان میں سے ایک جماعت کو پڑھائی رکعتین، ثم انصرفوا، پھر یہ طائفہ واپس چلا گیا، وجاء الاخرون، دوسری جماعت آ گئی، فصلى بهم رکعتین، 2 رکعتیں پڑھائی ان کو، فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعا، نتیجہ بتاتے ہیں، پس رسول اللہ علیہ السلام نے 4 رکعتیں پڑھائی اور ہر طائفے نے 2 رکعتیں پڑھی، تو حضور کی رکعتیں 4 ہو گئی جو پڑھی ہوئی نماز تھی، اور صحابہ کے لیے 2 رکعتیں ہو گئی۔ اسی حدیث کی دوسری سند، وہی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو حرۃ عن الحسن عن ابی بکر رضی اللہ عنہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، دوسری شخصیت حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث 2 پیش کریں گے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، ذات الرقاع میں تھے ہم، فقیمت الصلاة، نماز کھڑی ہو گئی، ثم ذکر مثلہ۔ وبه قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة فصلى بهم صلاة الخوف، فذكر مثل ذلك ايضا، صلاة الخوف اسی طرح پڑھائی جس کی تفصیل اوپر گزر گئی۔ فقال قوم بهذا، یہ قوم اسی کی قائل ہو گئی، وزعموا ان صلاة الخوف كذلك، ان کا خیال یہ ہے کہ نماز صلاة الخوف اسی طرح ہی ہے۔ ولا حجة لهم عندنا في هذه الآثار، امام طحاوی فرماتے ہیں ان آثار میں ان کے لیے حجت نہیں ہے، موجود نہیں ہے، استدلال کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان آثار میں احتمالات ہیں، اور احتمال کی صورت میں استدلال ممکن نہیں ہوتا۔ احتمال یہ ہے لأنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كذلك لأنه لم يكن في سفر يقصر في مثله الصلاة،
رسول اللہ علیہ السلام نے یہ نماز 4 رکعتیں پڑھائی ہیں، بے شک پڑھائی ہے، لیکن ایسے موقع پر کہ حضور علیہ السلام سفر میں نہیں تھے، سفر میں نماز کے اندر قصر ہوتا ہے اور یہاں سفر میں تھے نہیں، تو آپ علیہ السلام نے ایک جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائیں، دوسری جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائی، اور صحابہ نے اپنی 2 رکعتیں پڑھ لی الگ کر کے، جو ان کی نماز 2 رکعتیں بچتی تھی ان کو انہوں نے خود پڑھا۔ حدیث میں اس کی تصریح نہیں ہے، لیکن تصریح نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ پڑھی نہیں ہے۔ یہ تو بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چیز کی تصریح نہیں ہے لیکن وہ چیز پائی گئی ہے۔ تو قالو اس لیے فی مثل الصلاۃ فصلی بکل طائفۃ، پس حضور علیہ السلام نے ہر طائفہ کو 2 رکعتیں پڑھائی، 2 رکعتیں، اور ثم قضوا بعد ذلك رکعتین، اور ان میں سے ہر طائفہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اپنی 2 رکعتیں قضا کی ہوں گی۔ وہکذا نقول نحن، اور یہ تو ہمارا بھی نظریہ ہے کہ اذا حضر العدو فی مصر، جب دشمن حاضر ہو جائے کسی شہر میں اور مقامی لوگوں کے ساتھ کے خلاف جنگ ہو اور حملہ آور ہو جائے، فاراد اہل ذلك المصری، اس شہر کے لوگ اگر چاہیں ان یصلوا صلاۃ الخوف پڑھنا، فعلوها کذا، تو اسی طرح کریں گے، امام 2 رکعتیں پہلے پڑھائے گا، 2 رکعت بعد والوں کو پڑھائے گا، یعنی بعد ان یکون تلک الصلاۃ ظہرا او عصرا او عشاء، اور وہ بھی شرط یہ ہے کہ نماز ظہر کی ہو، عصر کی ہو یا عشاء کی ہو تو 2 رکعت، مغرب کی ہو تو 2 اور 1 رکعت، اور اگر فجر کی ہو تو 1 رکعت پڑھائے گا امام۔ قالو، یہاں ان کی طرف سے اشکال ہے کہ فإن القضاء ما ذکر، یہاں تو قضا مذکور نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے 4 رکعتیں پڑھائی، یہ تو صراحتاً ذکر ہے، اور صحابہ نے 2 رکعتیں پڑھی، یہ بھی صراحتاً ذکر ہے، لیکن 2 رکعتوں کی انہوں نے قضا کی، اس کا ذکر نہیں ہے۔ فإن القضاء ما ذکر قیل لهم، انہیں جواب دیا جائے گا کہ ذکر نہ ہونے سے نہ پڑھنا لازم نہیں آتا، ذکر نہیں ہے، یہ کہا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا پڑھی ہی نہیں ہے، احتمال تو ہے کہ انہوں نے پڑھا ہو۔ تو فرماتے ہیں قیل لهم، انہیں کہا جائے گا قد یجوز، ممکن تو ہے، ان یکون قد قضوا ولم ينقل ذلك فی الخبر، انہوں نے نماز کی قضا کی ہو اور خبر میں یہ چیز منقول نہ ہو۔ وقد یجیء فی الاخبار مثل هكذا کثیرا، اور یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں ہے، اخبار میں، احادیث میں اس طرح چیزیں کثرت کے ساتھ آتی ہے کہ چیز ذکر نہیں ہوتی لیکن موجود ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ممکن ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے، ایک طائفہ نے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی ہے تو مزید 2 رکعتیں انہوں نے اپنی پڑھ لی ہوں گی، اور دوسرے طائفہ نے 2 رکعتیں حضور سے پڑھ کر اپنی 2 رکعتیں الگ سے پڑھی ہوں گی۔ وَإِن كَانُوا لَمْ يَقْضُوا فَإِنَّ ذَلِكَ عِندَنَا، ہاں دوسرا احتمال یہ ہے کہ انہوں نے قضا نہیں کی اور نماز دراصل 2 رکعت ہی تھی، حضور علیہ السلام نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں، یہ بھی احتمال ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ حضور نے 2 رکعتوں میں سے نماز 2 رکعت فرض تھی اور آپ حالت سفر میں تھے، اور 2 رکعتیں پہلے حضور علیہ السلام نے ایک طائفہ کو پڑھائی، دوسری جماعت کو دوسری 2 رکعتیں، دوبارہ 2 رکعتیں پڑھائی، ایسا ہی کیا ہے۔ لیکن یہ اس زمانے کا واقعہ ہو سکتا ہے جب ایک فرض نماز 2 دفعہ پڑھی جاتی تھی اور باقاعدہ یہ چیز موجود رہی ہے، لیکن یہ منسوخ ہو گئی، تو منسوخ سے استدلال نہیں کر سکتے۔ ایسا دور گزرا ہے کہ ایک فرض نماز 2 دفعہ پڑھی جا سکتی تھی، تو اب فرض نماز کے بعد نفل تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض دوبارہ نہیں پڑھ سکتے۔ وقد یجیء، آگے فرماتے ہیں ان كانوا لم يقضوا، اگر انہوں نے قضا نہیں کی تو فإن ذلك عندنا لا حجة لهم فيه ايضا، تو ہمارے ہاں اس فریق مخالف کے لیے تب بھی اس کے اندر حجت موجود نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے لأنه يجوز ان يكون ذلك كان من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ بات ممکن ہے کہ یہ کام حضور علیہ السلام کی طرف سے ہوا ہو، والفریضۃ تصلی حینئذ مرتین، اور اس زمانے میں اور اس وقت میں ایک فریضہ 2 دفعہ پڑھنے کی اجازت ہو، فیکون کل واحدۃ منہما فریضہ،
تو رسول اللہ علیہ وسلم نے پہلی جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائی، وہ بھی فرض، دوسری جماعت کو 2 رکعت پڑھائی، وہ بھی فرض. لیکن وقد كان ذلك يفعل في اول الاسلام ثم نسخ، یہ کام تو اسلام کے آغاز میں ہوا کرتا تھا، پھر یہ چیز منسوخ ہو گئی. پہلے ایسا تھا کہ ایک فرض نماز 2 دفعہ پڑھی جاتی تھی، اور پھر یہ عمل منسوخ ہوا. اس کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن، سب سے پہلے تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سے واقعہ پیش کرتے ہیں، اور واقعہ پیش آیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، یعنی ان کا معاملہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ پیش آیا. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک فرض نماز 2 دفعہ پڑھنے کی گنجائش تھی. اب وہ حدیث شریف جس سے یہ گنجائش معلوم ہوتی ہے اس کو پیش کرتے ہیں. وبه قال حدثنا حسین بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال اخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة قال اتيت المسجد فرأيت ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم جالسا والناس في الصلاة. سلیمان حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام، فرماتے ہیں میں مسجد آیا، مسجد میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، تشریف فرما تھے اور لوگ نماز میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے. حضرت سلیمان فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا الا تصلی، کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے مع الناس، لوگوں کے ساتھ؟ فقال قد صلیت فی رحلی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان تصلی فریضۃ فی یوم مرتین، میں نے تو اپنے گھر میں نماز پڑھ لی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ ایک فرض نماز ایک دن میں 2 دفعہ پڑھی جائے. فرض نماز ایک ہو، مثلا ظہر کی فرض نماز ہو، اور ایک ہی دن میں 2 دفعہ ظہر کی نماز پڑھی جائے، اس سے منع کیا. منع فرمایا ہے کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ پہلے ایک چیز جائز ہوتی ہے پھر اس سے منع کیا جاتا ہے. پہلے ایک چیز جائز ہی نہ ہو پھر منع کرنے کا سوال نہیں ہوتا. فالنهي لا يكون الا بعد الاباحه، نہیں تو تب ہو سکتی ہے کہ ایک چیز پہلے مباح ہو. فقد كان المسلمون هكذا يصنعون في بدء الاسلام، تو بس یقیناً مسلمان اسی طرح کیا کرتے تھے اسلام کے آغاز کے زمانے میں، فی منازلہم اپنے گھروں میں. ثم یأتون المسجد، پھر مسجد آیا کرتے تھے، فیصلون تلک الصلاة التي ادرکوها، پھر وہ نماز پڑھتے تھے جس کو وہ پا لیتے تھے، علی انہا فریضہ، اور پڑھتے بھی اسی نیت کے ساتھ تھے کہ وہ فرض سمجھ کر پڑھتے تھے. فیکونوا قد صلوا فریضۃ فی یوم مرتین، تو بس وہ فرض پڑھ لیا کرتے تھے ایک دن میں 2 دفعہ. حتی نہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، حضور علیہ السلام نے اس کو روکا. وامر بعد ذلک، اور اس کے بعد یہ حکم دیا کہ من جاء الی المسجد فادرک تلک الصلاة ان یصلیها ویجعلها نافلہ. حضور علیہ السلام کا پھر یہ حکم سامنے آیا کہ ایک شخص مسجد آئے اور نماز پڑھ کر آ جائے. گھر میں نماز پڑھی ہے، مسجد آیا، نماز کھڑی تھی، ایسی صورت میں دوبارہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، لیکن یہ نماز جو دوبارہ پڑھ رہا ہے اس کو نفل سمجھے، یہ فرض نہیں ہے، نفل ہے. یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد آئے تھے، نماز انہوں نے نہیں پڑھی. سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرض نماز کو 2 دفعہ پڑھنے سے روکا ہے. تو فرض نماز کو 2 دفعہ پڑھنے سے روکا ہے، نفل سے تو نہیں روکا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نفل میں شریک کیوں نہیں ہوئے، نفل کے طور پر شامل ہو جاتے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ نفل نماز پڑھنے کی بھی اس صورت میں گنجائش ہوتی ہے کہ نفل کا وقت ہو، یا نفل پڑھنے کی صورت ممکن بھی ہو. اب فجر کی نماز میں اگر آدمی مسجد میں آ جائے اور فرض نماز کھڑی ہو تو یہ نفل تو نہیں پڑھ سکتا، لہذا شامل نہیں ہوگا جماعت میں نفل کی نیت سے. یا عصر کی نماز میں ایک آدمی مسجد میں آ جائے اور فرض پڑھ چکا ہو، اس کے بعد عصر کی نماز میں نفل میں شامل نہیں ہو سکتا. اور مغرب کی نماز میں بھی شامل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، تو نفل 3 رکعت جائز نہیں.
تو اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کا شامل نہ ہونا یہ ان دو عذر کی اس عذر کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ وترک ابن عمر، یہ اس سوال کا جواب ہے، وترک ابن عمر الصلاۃ مع القوم يحتمل عندنا ضربین۔ ایک احتمال تو یہ کہ وقت مکروہ ہوگا، وہی جیسے فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، اور ایک احتمال اور ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرض نماز کو 2 دفعہ پڑھنے سے روکا، آگے نفل کی اجازت دی، لیکن اس اجازت کی اطلاع عبداللہ ابن عمر کو نہیں ہو سکی تھی ابھی، تو اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ جیسے فرض منع ہے نفل بھی منع ہوں گے، اس لیے وہ شامل نہ ہو سکے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں ترک ابن عمر الصلاۃ مع القوم، وترک ابن عمر الصلاۃ مع القوم، وترک چھوڑنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا نماز کو قوم کے ساتھ، یحتمل یہ چھوڑنا احتمال رکھتا ہے عندنا ضربین، ہمارے ہاں 2 قسم کے احتمال۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ یحتمل ان یکون تلک الصلاۃ صلاۃ لا یتطوع بعدها، جس نماز کے وقت آپ مسجد میں آئے تھے وہ ایسی نماز ہو جس کے بعد نفل کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، فجر ہو یا عصر ہو، فلم یکن یجوز ان یصلیها الا على انها فریضہ، تو فلم یکن یجوز ان یصلیها الا على فریضہ، تو اب جائز نہیں تھی کہ اس کو پڑھ سکے سوائے فرض کے، کوئی اور راستہ تو تھا نہیں، اگر شامل ہوں گے تو فرض ہی پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بعد نفل کی تو گنجائش نہیں تھی، اور یہ وقت فریضہ کا تھا، اور فرض وہ پڑھ سکتے نہیں تھے، تو فقال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ فریضۃ فی یوم مرتین، حضور علیہ السلام نے روکا ہے ایسی نماز سے کہ وہ فرض ہو اور ایک دن میں 2 دفعہ پڑھی جائے، اے فلا یجوز ان اصلیھا فریضۃ، وہ کہنا یہ چاہتے تھے بطور فرض کہ میں دوبارہ نہیں پڑھ سکتا، وجہ لانی قد صلیتھا مرۃ ولا ادخل معهم، ایک دفعہ پڑھ چکا ہوں ان کے ساتھ داخل نہیں ہوں گا، وجہ یہ کہ لأنی لا يجوز لی التطوع فی ذلک الوقت، اس وقت تو نفل بھی جائز نہیں ہے کہ وہ وقت ایسا تھا۔ دوسرا احتمال ان یکون سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم النہی عن اعادتها علی المعنى الذی نہا عنہ، حضور علیہ السلام سے انہوں نے نہیں تو سنی تھی نماز کے اعادے سے، نماز کا اعادہ منع کرنا انہوں نے سنا تھا، لیکن اس مفہوم میں جس مفہوم سے حضور نے روکا تھا وہ ہے فرض دوبارہ پڑھنا، پھر رسول اللہ علیہ السلام نے رخصت دی کہ کسی نماز کو دوبارہ بطور نفل کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو سنا نہیں تھا، تو ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی، فنظرنا فی ذلک فإذا ابن ابی داود، فرماتے ہیں یہ دوبارہ نفل پڑھنے کی جو اجازت ہے یہ تو رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے ہے، لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں چل سکا تھا اس کی کیا دلیل ہے، تو فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہمارے سامنے ہے، اس سے اشارہ ملتا ہے، وہ ہے محرر ابن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، تو انہوں نے عبید اللہ ابن ابی رافع کو بھیجا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس، اور سوال یہ کیا کہ ایک شخص ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھے، پھر مسجد آئے، لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، یہ مقتدی یہ جو نیا آیا ہے امام کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس کی نماز کون سی فرض سمجھی جائے گی، پہلی یا دوسری؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلی، دوسری خود بخود نفل ہوگی، فاسد تو وہ بھی نہیں ہے۔ فنظرنا فی ذلک، اس چیز میں ہم نے غور کیا، فإذا ابن ابی داود قد حدثنا قال حدثنا الوهبي قال حدثنا الماجشون عن عثمان بن عبد الله بن ابي رافع قال ارسلني، عثمان ابن عبید اللہ ابن ابی رافع فرماتے ہیں عثمان نے فرمایا مجھے بھیجا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس کہ میں ان سے پوچھوں اذا صلى الرجل الظهر في بيته ثم جاء الى المسجد، آدمی نے ظہر کی نماز گھر میں پڑھی پھر مسجد آیا، والناس یصلون، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، فصلى معهم، یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوا، ایتهما صلاته، اس کی کون سی نماز ہوگی یعنی فرض ہوگی، تو ابن عمر نے فرمایا اصل نماز اس کی وہ پہلی والی ہے، دوسری تو نفل۔ ففی هذا الحدیث، اس حدیث مبارک میں یہ ہے کہ ان ابن عمر قد رأى ان الثانیۃ تکون تطوعا، کہ دوسری نماز نفل ہوگی،
فدل ذلك على أن تركه للصلاة في حديث سلیمان، اوپر جو سلیمان رحمہ اللہ کی حدیث میں ابن عمر کی نماز کا نہ پڑھنا ذکر ہے، وہ اس صورت میں انما کان لأنها صلاة لا يجوز ان يتطوع بعدها، کی ایسی نماز ہوگی جس کے بعد نفل پڑھنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ فإن كانت في حديث أبي بكرة وجابر اللذين ذكرنا كان أولى الحكم ما وصفنا أن من صلى فريضة جاز أن يعيدها فتكون فريضة ولذلك صلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جو حضرت ابو بکر کی روایت اور جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے آپ نے سنی ہے، ذکرنا جن کو ہم نے ذکر کیا، کان اولا الحکم ما وصفنا، وہ حکم مناسب ہوگا جس کو ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس نے فرض پڑھ لی نماز فرض، جاز ان یعیدہ، ان کو دوبارہ پڑھنا جائز ہے، تو فتکون فریضہ، دوبارہ پڑھنا بھی فرض ہوگا، لیکن ابتداء اسلام میں ایسا تھا۔ فلذلك صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتين، اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے 2 دفعہ یہ نماز پڑھائی، اور پھر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالطائفتین مرتين بالطائفتین وذلك هو جائز، اور یہ جائز تھا کہ لو بقی الحکم على ذلك، یہ اب بھی جائز ہوتا لیکن حکم اگر برقرار اب تک رہتا۔ فما اذا نسخ فنہا ان تصلی فریضۃ مرتين، جب یہ چیز منسوخ ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے روکا کہ ایک فرض نماز 2 دفعہ پڑھی جائے۔ فقد ارتفع ذلك المعنى الذي له صلى، وہ علت ختم ہو گئی، معنی سے مراد علت اور سبب، جس کی وجہ سے رسول اللہ علیہ السلام نے ایک نماز 2 دفعہ پڑھی ہے، تو جب وہ علت نہیں رہی فقد ارتفع ذلك المعنى، وہ والی علت اٹھ گئی، الذي له صلى، جس کی وجہ سے رسول اللہ علیہ السلام نے پڑھائی بكل طائفة رکعتين، ہر طائفے کو 2 رکعتیں، وبطل العمل به، جب وہ علت ختم ہو گئی اس پر عمل باطل ہوا۔ فلا حجت لهم في حدیث ابی بکر وجابر لاحتمالهما ما ذکرنا، لہذا اس فریق مخالف کو استدلال کرنے کی اجازت نہیں ہے اور حجت ان کے لیے موجود نہیں ہے اس حدیث ابو بکر رضی اللہ عنہ میں تو حدیث جابر رضی اللہ عنہ۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں وہ احتمال رکھتی ہیں جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، اور احتمال کی صورت میں استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد ایک فرض 2 دفعہ پڑھنے پر مزید دلیل پیش کرتے ہیں، یہ چیز پہلے تھی۔ ابھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا حبان یعنی ابن ہلال قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن عامر الاخول عن عمرو بن شعيب عن خالد بن ايمن المعافري قال كان اهل العوالی، عوالی کے لوگ، جنگ مسجد قباء کے علاقے کے آس پاس کے لوگوں کو عوالی کہلاتا تھا، کیونکہ یہ علاقہ بلند حصہ ہے مدینہ منورہ کا۔ اہل عوالی یصلون فی منازلہم، اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے، وہ یصلون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی پڑھتے تھے۔ فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعیدوا الصلاۃ فی یوم مرتین، آپ علیہ السلام نے روکا کہ ایک نماز ایک دن میں 2 دفعہ نہ پڑھے، اس کا اعادہ نہ کرے۔ قال عمرو قد ذکرت ذلك لسعید بن المسیب، حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے سعید بن مسیب کے سامنے اس کا ذکر کیا، عمرو بن شعیب رحمہ اللہ یہ بتا رہے ہیں۔ فقال صدق، انہوں نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک، یہ صحیح ہے کہ ایک نماز اہل عوالی ایک نماز گھر میں پڑھ لیتے تھے، پھر حضور کے پاس آتے تھے، وہاں بھی فرض پڑھ لیتے تھے، چلو دوبارہ فرض میں شامل ہو گئے، پھر حضور علیہ السلام نے روک دیا۔ فقد روی عن جابر بن عبد اللہ فی هذا ما يدل على غیر هذا المعنى، حضرت جابر سے اس روایت کے مقابلے پر ایک اور روایت بھی ہے، اس روایت کو دیکھ کر پھر اس سے استدلال ذرا اور زیادہ مشکوک ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ حدیث شریف سن لے، اس میں جو حاصل ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کس ترتیب سے پڑھائی ہے، اس کی کیفیت اس کیفیت سے بالکل مختلف ہے جیسے یہاں بیان ہے۔ وبه قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي
عن قتادة عن سليمان اليشكري أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم عن اقصار الصلاة في الخوف أي يوم أنزل، نماز کو قصر کرنے کے بارے میں جو صلاۃ الخوف کے بارے میں اتری ہے، کبھی اتری، وأين ہوا، اور کہاں یہ اتری آیت۔ قال انطلقنا نتلقى عير قریش، ہم چلے قافلہ قریش کو پکڑنے کے لیے، تلقی کا معنی اس کا سامنا کرنے کے لیے، اور وہ قریش کا قافلہ جو ہے وہ آتیۃ من الشام، شام سے واپس آ رہا تھا۔ حتی اذا كنا بنخل جاء رجل من القوم، ہم نخل کھجوروں میں تھے، یا جگہ کا نام ہے نخل، ایک شخص آیا قوم میں سے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس، فقال انت محمد، آپ محمد ہو؟ قال نعم، حضور نے فرمایا جی ہاں۔ قال تخافونی، آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ قال فمن يمنعك مني، آپ کو مجھ سے کون بچائے؟ قال اللہ يمنعني منك، اللہ ہی مجھے آپ سے بچا دے۔ قال فسل السيف، اس نے تلوار سونت کی، فتحدد القوم واوعده، قوم نے اس کو دھمکی دی، اس کو ڈرایا۔ فنادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالرحیل، حضور علیہ السلام نے کاروان کو آواز دی، واخذوا السلاح، سب نے اسلحہ پہنا، ثم نودی بالصلاۃ، پھر اذان نماز کا اعلان ہو گیا۔ فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطائفة من القوم وطائفة اخرى يحرسونهم، قوم کی ایک جماعت کو نماز پڑھائی اور دوسری جماعت جو ہے وہ ان کی حفاظت کر رہی تھی۔ فصلى بالذین یلونہ رکعتین، جو قوم حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی ان کو 2 رکعتیں پڑھائی۔ ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا، اب دیکھیں 2 رکعتوں پر سلام ہے۔ ثم تأخر الذین یلونہ، جو آپ کے ساتھ تھے وہ پیچھے چلے گئے، علی اعقابہم، ایڑیوں کے بل، فقاموا فی مصاف اصحابہم، پھر اپنے ساتھیوں کی جگہ وہ کھڑے ہو گئے۔ وجاء الاخرون، اور دوسرے آئے، فصلی بہم، حضور علیہ السلام نے پڑھائی ان کو رکعتین، 2 رکعتیں، اور وہ جو پچھلے لوگ تھے پہلی 2 رکعتیں پڑھنے والے، وہ یحرسونہم، ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ ثم سلم، پھر حضور نے سلام پھیرا۔ اب یہاں پر ایسا ہے کہ 2 رکعتیں حضور نے پڑھائی ہے، باقاعدہ سلام پھیرا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، باقاعدہ سلام پھیرا ہے، اور سلام پھیرنا باقاعدہ ذکر ہے۔ فکان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعات، حضور علیہ السلام کے لیے رکعتیں ہو گئی 4، قوم کی ہو گئی 2 رکعتیں۔ ففی یومئذ انزل اللہ عز وجل اخصار الصلاة وامر المؤمنین باخذ السلاح، اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کا قصر کرنا نازل ہوا، اور مومنین کو اسلحہ لے کر، اسلحہ ساتھ رکھ کر نماز پڑھنے کا حکم ملا۔ پھر فرماتے ہیں ففی هذا الحدیث ما يدل على ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم 4 يومئذ قبل انذار اللہ علیہ فی قصر الصلاة، اس دن حضور علیہ السلام نے 4 رکعتیں پڑھائی تھی، لیکن قصر الصلاة کے بارے میں کوئی حکم نازل ابھی ہوا نہیں تھا، ما انزل علیہ، جو اللہ نے اتار دیے۔ وَإِنَّ قَصْرَ الصَّلَاةِ إِنَّمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، نماز کے قصر کا حکم تو اس کے بعد نازل ہوا۔ فَكَانَتِ الْأَرْبَعُ يَوْمَئِذٍ مَفْرُوضَةً عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت 4 رکعتیں ہی فرض تھی۔ وَكَانَ الْمُؤْتَمُونَ بِهِ فَرْضٌ أَيْضًا فِيهَا، اور مقتدیوں کی فرض بھی 4 رکعتیں ہی تھی، 4 رکعتیں حضور پر فرض، 4 رکعتیں مقتدیوں پر فرض، اس کے بعد پھر حکم نازل ہوا کہ سفر کی نماز آدھی ہوگی۔ تو کذالک، معاملہ مقتدیوں کے بھی ایسا ہی ہے، وجہ لأن حکمہم حینئذ کان فی سفرہم کحکمہم فی حضرہم، ان دنوں ان کا حکم سفر کا اور حضر کا ایک تھا، حضر میں جتنی نماز امام پڑھائے گا اتنے مقتدی پڑھیں گے۔ ولا بد اذا کان ذلک کذالک، اور جب یہ معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر ضروری یہ ہے کہ من ان یکون کل طائفۃ من ہاتین الطائفتین قد قضت رکعتین، کہ ان دونوں جماعتوں میں سے ہر ایک نے 2 رکعتیں پڑھی ہوں گی، کما تفعل لو کانت فی الحضر، اگر حضر میں ہوتی تو اس جماعت نے ایسا ہی کرنا تھا۔ تو حضور نے بے شک 4 پڑھائی، 4 ہی فرض تھی، قوم نے حضور کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی، لیکن اپنی 2 رکعتیں انہوں نے الگ سے پڑھی ہوں گی۔
لیکن اس پر ایک اشکال ہے اور ایک خاص لفظ کی وجہ سے اشکال ہے. سوال کہ حضور نے جو 2 رکعتیں پڑھی ہے ثم سلم کا لفظ موجود ہے، پھر آپ نے سلام پھیرا، تو ثم سلم کا لفظ بتاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے 2 رکعتیں ہی پڑھائی تھی، 4 رکعتیں فرض نہیں تھی، 2 فرض تھی. پھر دوسری قوم کو دوبارہ 2 رکعتیں پڑھائی ہیں اور وہ پچھلی 2 رکعتیں ہی پڑھائی ہیں. تو یہ کہنا کہ رکعت 4 فرض تھی اور حضور نے 4 پڑھائی، قوم نے 2 پڑھی ہوں گی، 2 تو حضور کے ساتھ پڑھی ہیں، 2 پھر اپنی الگ سے پڑھی ہوں گی، یہ حدیث اس احتمال کا ساتھ نہیں دے رہی، کیونکہ اس میں ثم سلم کا لفظ موجود ہے. اگر 4 فرض ہو درمیان میں سلام نہیں ہوتا، 4 رکعتیں فرض ہیں تو درمیان میں سلام بھی پھیر دیا، ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کا جواب دیتے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ کہ دراصل یہاں ثم سلم کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ آپ نے تشہد کو پڑھا، ثم سلم کا لفظ تشہد کے معنی میں استعمال ہے، تشہد میں سلام موجود ہے اور ذکر کیا جز کا، مراد اس سے کل لے لیا، یہ ٹھیک ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ سلام نماز کو ختم کرنے والا نہیں تھا، یہ سلام جو ہے نا علامت ہوتی تھی کہ یہ جو پہلی جماعت ہے یہ دشمن کے سامنے چلی جائے، تو یہ جماعت دشمن کے سامنے چلی جائے اس کے لیے سلام. لیکن اس پر اشکال ہوگا کہ یہ تو نماز کے اندر پھر باتیں ہو گئی. تو دراصل بات یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں نماز کے اندر باتیں کرنے کی بھی گنجائش تھی، ضرورت کی بات کی جایا کرتی تھی اور ہو سکتے وہ کر سکتے. اس لیے فرماتے ہیں فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کسی کہنے والے نے یہ کہا ففي هذا الحديث ما يدل على خروج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الصلاة بعد فراغه من الركعتين. اس حدیث میں تو یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نماز سے نکل جاتے تھے 2 رکعتوں سے فارغ ہونے کے بعد، اللتین صلاہما، وہ 2 رکعتیں جو انہوں نے پڑھی تھی، بالطائفتین، دونوں جماعت، بالطائفۃ الاولى، پہلی جماعت کے ساتھ، واستقبال الصلاة فی وقت دخول الطائفۃ الثانیہ، اور السلام 2 رکعتیں پڑھائی ہے فی وقت دخول الطائفۃ الثانیہ، جب دوسری جماعت داخل ہو جاتی تھی معه، حضور کے ساتھ، فیہا، نماز کے اندر. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں ثم سلم کا لفظ موجود ہے. قیل له، اس قائل کو اس اعتراض کا یہ جواب دیا جائے گا قد يحتمل ان يكون ذلك السلام المذكور في هذا الموضع هو سلام التشہد، یقیناً احتمال موجود ہے کہ یہ والا سلام جو یہاں موجود ہے وہ سلام تشہد ہو، الذي لا يراد به قطع الصلاة، جس سے نماز کو ختم کرنا مراد نہیں ہوتا. ويحتمل ان يكون سلاما اراد به اعلام الطائفة الاولى، اور یا اس سے وہ سلام مراد ہو جس سے پہلی جماعت کو خبردار کرنا مقصود ہے، بآوان انصرافها، کہ آوان کا معنی وقت ہے، انصراف کا معنی واپس جانا، کہ تمہارا نماز سے نکلنے کا اور نماز سے یعنی جماعت سے نکل کر پیچھے دشمن کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہو گیا ہے. لیکن اس پر اشکال ہوگا کہ تو درمیان میں بات کر لی، تو جواب اس کا دیتے ہیں والکلام حینئذ مباح له فی الصلاة غیر قاطع لها، اس وقت نماز کے اندر بات کرنا جائز اور نماز کے لیے قاطع نہیں ہوا کرتی تھی. اس کی دلیل موجود ہے على ما قد روي في ذلك عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله أبي سعيد الخدري وعن زيد بن رضي الله عنهم، على ما قد روينا عن كل واحد منهم في الباب الذي ذكرنا فيه وجود حديث اليدين، وجوه ابن مسعود کی حدیث خدری کی، زید بن ارقم کی حدیث ذو الیدین مشہور حدیث ہے جو کہ حضور علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھائی، تشریف لے گئے، حضرت ذو الیدین گئے اور انہوں نے ان سے پوچھا حضرت نماز نصف ہو گئی یا قصرت، نماز میں قصر ہوا یا آپ بھول گئے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے فرمایا حضرت کچھ تو ہوا ہے. پھر حضور واپس آئے، 2 رکعتیں پڑھائی اور سجدہ سہو کیا. اب درمیان میں اتنی باتیں ہوئی ہے لیکن پہلی 2 رکعتوں کو باطل نہیں سمجھا گیا، تو دوران نماز گفتگو کی اجازت ہوتی تھی. وقد روی عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه صلاها على غیر هذا المعنى. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ملتی ہے
جس روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس ترتیب سے نماز نہیں پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھائی پھر 2 رکعتیں پڑھائی، یہ ترتیب ہی نہیں ہے، اور ترتیب ہے وہاں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی پیش نظر روایت جس میں 4 رکعتیں پڑھانے کا ذکر ہے، 2 رکعتیں ایک گروہ کو، 2 دوسرے گروہ کو، وہ والی حدیث اس کے خلاف ہے، تو تعارض آ گیا، تعارض میں بھی پھر استدلال نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی وہ کون سی روایت ہے جو اس کے علاوہ اور طریقہ بتاتی ہے، وہ روایت پیش کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني يزيد بن الهاد قال حدثني شرحبيل بن سعد ابو سعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من خلفه، وطائفة ایسی جماعت تھی من خلفه جو آپ کے پیچھے تھی، من وراء الطائفة التي خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قعود۔ حاصل اس کا یہ ہے، پھر حدیث سن لیتے ہیں، پہلے حاصل سن لیتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے نماز پڑھانی تھی تو آپ کے پیچھے 2 جماعتیں تھی، ایک جماعت کھڑی تھی اور ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اور سب قبلہ رخ تھے۔ آپ علیہ السلام نے تکبیر فرمائی، دونوں جماعتیں تکبیر کہہ کر نماز میں داخل ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے رکوع فرمایا تو آپ کے ساتھ متصل پیچھے جو جماعت تھی اس نے رکوع کیا، لیکن پیچھے بیٹھی ہوئی جماعت نے رکوع نہیں کیا، وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ پھر آپ علیہ السلام نے سجدہ فرمایا پہلی جماعت کے ساتھ، پہلی جماعت نے سجدہ بھی کیا، دوسری جماعت نے سجدہ بھی نہیں کیا، اسی طرح بیٹھی رہی۔ پھر آپ علیہ السلام جب کھڑے ہو گئے تو وہ جو پہلی جماعت تھی وہ بھی کھڑی ہو گئی اور پیچھے چلی گئی، اور پچھلی جماعت جہاں بیٹھی ہوئی تھی وہ آگے آ گئی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت پڑھی، 2 سجدے کیے۔ وہ جو پہلی صف تھی، پہلی جماعت، وہ بیٹھی رہی خاموش، انہوں نے نہ رکوع کیا نہ سجدہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو وہ جو دونوں جماعتی تھی وہ اکٹھی کھڑی ہوئی اور انہوں نے اپنی اپنی 1 رکعت اور 2 سجدے پڑھ لیے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے وہ طریقہ جو موجودہ طریقہ ہم نے پیچھے پڑھا اس کے بالکل خلاف ہے۔ اب اس کا کیا کریں گے؟ تو حدیث شریف کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کا جواب آگے۔ اس پر تفسیر امام طحاوی کا سنتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت پیش کی ہے۔ امام طحاوی ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور آپ کے پیچھے ایک جماعت کھڑی ہو گئی، اور یہ جماعت وطائفۃ من خلفہ من وراء الجماعت، یا من خلفہ جو آپ کے پیچھے تھے وہ اس طائفے کے پیچھے تھے جو رسول اللہ علیہ السلام کے متصل پیچھے کھڑے تھے۔ 2 جماعتیں ہو گئی قعود، اور آخری جماعت جو پیچھے والی جماعت تھی وہ بیٹھی رہی۔ وجوہہم کلہم فی صلاۃ الخوف، وجوہہم کلہم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے چہرے حضور علیہ السلام کی طرف تھے۔ وجوہہم کلہم، سب کے چہرے، یا وجوہہم کلہم، ان سب کے چہرے، کلہم وجوہ کی تاکید بھی بنا سکتے ہیں، احتمال اس کا بھی موجود ہے۔ فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکبرت طائفتان، حضور علیہ السلام نے بھی تکبیر فرمائی، 2 جماعتیں نے بھی تکبیر فرمائی۔ ورکعت الطائفۃ التی خلفہ، آپ نے رکوع کیا، اس طائفے نے رکوع کیا جو آپ کے ساتھ متصل کھڑا تھا، والآخرون قعود، اور وہ پیچھے والے بیٹھے ہی رہے۔ ثم سجد فسجدوا ایضا، پھر آپ نے سجدہ فرمایا تو پہلی جماعت والوں نے سجدہ کیا، والآخرون قعود، اور دوسرے بیٹھے رہے۔ ثم قام وقاموا، پھر حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، پیچھے صحابی بھی کھڑے ہو گئے، فنکسوا، پیچھے ہٹے، خلفہ، آپ کے پیچھے چلے گئے، حتی کانوا مکان اصحابہم، یہ لوگ جو پہلی جماعت کے طور پہ تھے وہ اپنے ان دوستوں کی، ان صحابہ کی جگہ پہ چلے گئے جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ واتت الطائفۃ الاخری،
اور دوسری جماعت آگے آ گئی، فصلی بہم رکعتن و سجدتین، حضور علیہ السلام نے فصلی بہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتن و سجدتین، 2 رکعتیں، 1 رکعت اور 2 سجدے آپ نے پڑھائے، والآخرون قعود، اور وہ جو پہلی جماعت تھی وہ بیٹھی رہی، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا، فقامت طائفتان کلتاہما، دونوں جماعتیں کھڑی ہو گئی، فصلوا لانفسہم، اپنے اپنے لیے نماز پڑھی انہوں نے، رکعتن و سجدتین، 1 رکعت 2 سجدے، رکعتن و سجدتین۔ فهذا الحدیث عندنا من المحال، یہ حدیث ہمارے ہاں اس بات میں، یہ اس حوالے سے محال ہے، یعنی اس کا مفہوم قابل عمل نہیں ہے، وہ یہ کہ نماز کے اندر بیٹھنے کی حالت میں داخل ہونا یہ منع ہے۔ ایک مقتدی قیام پر قدرت رکھتا ہے اور امام نماز پڑھا رہے کھڑے ہو کر، تو مقتدی جو ہے وہ بیٹھا رہے اور نماز میں داخل ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ عذر ہو الگ بات ہے، لیکن یہاں تو کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ فهذا الحديث عندنا من المحال، یہ حدیث ہمارے ہاں محال میں سے، الذي لا يجوز كونه، کہ اس کا ہونا بھی جائز نہیں ہے، اس طرح کی صورت کا ہونا۔ وجہ یہ لأن فيه انهم دخلوا في الصلاة وهم قعود، کہ یہ حضرات جب نماز میں داخل ہوئے تھے تو بیٹھے ہوئے تھے۔ وقد اجمع المسلمون، حالانکہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ان رجلا لو افتتح الصلاة قاعدا، کہ ایک آدمی اگر نماز کو شروع کرتا ہو بیٹھنے کی حالت میں، ثم قام، پھر کھڑا ہو جائے، تو فاتمها قائما، کھڑے ہو کر اس کو مکمل کرے گا۔ ولا عذر له في شيء من ذلك، نہیں، لو افتتح الصلاة قاعدا، بیٹھ کر اس نے نماز کا آغاز کیا، ثم قام، پھر کھڑا ہوا، فاتمها قائما، اور اس نماز کو کھڑے ہو کر پورا کیا۔ ایک آدمی نے اگر یہ کاروائی کر دی، نماز جب شروع کر رہا تھا بیٹھا ہوا تھا، پھر کھڑا ہوا اور نماز کھڑے ہو کر اس نے مکمل کی، ولا عذر له في شيء من ذلك، اور بیٹھ کر نماز شروع کرنے پر کوئی عذر بھی نہیں تھا، تو ان صلاته باطل، اس کی نماز باطل ہے۔ ایک آدمی نماز میں داخل ہو قعود پر اور قیام پر اور رکوع سجود پر قدرت کے بعد، اور پھر اس نے نماز کھڑے ہو کر مکمل کی، تو نماز نہیں ہوئی۔ فكان الدخول لا يجوز الا على ما يكون عليه الركوع والسجود، لہذا نماز میں داخل ہونا بھی تب جائز ہوگا جب رکوع و سجدے والی حالت ہو۔ فاستحال ان يكون الذين كانوا خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم في الصف الثاني دخلوا في الصلاة قعودا، تو اب یہ بات بالکل محال ہو گئی کہ جو لوگ رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے تھے اور دوسری صف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے بیٹھ کر نماز شروع کی ہو، بیٹھ کر نماز کے اندر داخل ہوئے ہوں، کیونکہ وہ تو قعود یعنی قیام پر تو وہ قادر تھے، اور قدرت علی القیام کے بعد قعودا نماز میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ ثابت ہوا عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، ما رویناہ عنہ، جو ہم نے ان سے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، غیر هذا الحدیث، اس حدیث کے علاوہ دوسری حدیثوں میں، یعنی یہ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹھنے کی حالت میں بھی داخل ہو سکتا ہے آدمی نماز میں، لیکن ثابت وہ ہوا جو دوسری حدیثوں میں ہے، کیونکہ اس کے خلاف امت کا اجماع ہے۔ وذهب آخرون، 5ویں جماعت، صلاۃ الخوف کے متعلق 5ویں جماعت کی رائے، 5ویں جماعت کی رائے کا حاصل یہ ہے کہ امام اور مقتدی ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، اور امام 1 رکعت پڑھا دے گا، 1 رکعت جب پڑھائے گا تو سارے مقتدی ان کے ساتھ قیام میں ہوں گے، لیکن جب رکوع کا وقت آئے گا تو اس وقت صورتحال یہ ہوگی کہ رکوع کے دوران ایک صف نماز پڑھ لے گی، پچھلی صف اسی طرح کھڑی رہے گی، رکوع تک ساتھ رہے گی، رکوع تک، رکوع میں بھی امام اور مقتدی اکٹھے رکوع کریں گے، لیکن جب سجدے کے لیے جائیں گے تو پہلی صف سجدہ کرے گی اور دوسری صف سجدہ نہیں کرے گی۔ قیام میں سارے مقتدی ایک ساتھ شامل ہوں گے، رکوع میں سارے مقتدی امام کے ساتھ شریک رہیں گے، لیکن سجدے کے لیے پہلی جماعت سجدہ کرے گی، دوسری جماعت سجدہ نہیں کرے گی، وہ ان کی حفاظت کرے گی۔
پھر جب امام ایک رکعت سے فارغ ہوگا تو پچھلے مقتدی آگے آ جائیں گے اور آگے والے پیچھے چلے جائیں گے، اور یہ جو پیچھے سے آگے آئے ہیں وہ امام کے ساتھ قیام اور رکوع میں شامل رہیں گے اور سجدے میں بھی شامل رہیں گے، لیکن پچھلی صف جو ہوگی وہ صرف قیام اور رکوع میں شامل رہے گی، تو گویا رکوع تک سب برابر کی نماز پڑھیں گے۔ سجدے میں پچھلی صف جو ہے وہ انتظار کرے گی، اور جب امام نماز سے فارغ ہو جائے گا تو پھر یہ جو دونوں صفیں ہیں وہ اپنی اپنی نماز پوری کر لے گی۔ اس پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے دو حضرات سے روایتوں کو پیش کیا، ابو عیاش رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری شخصیت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی۔ ان دونوں حضرات سے انہوں نے استدلال پیش کیا ہے اور ان دونوں کی حدیث بطور دلیل کے یہاں پیش کی ہے۔ تو ابھی تو وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ کل پھر اس پر تفصیلی بات کریں گے۔